السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم اور آپ دینی نشست میں یہاں حاضر ہیں۔ اللہ اس حاضری کو ہمارے لیے سعادت نیک بختی کا ذریعہ بنائے، اور جو کچھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہاں پر ہم اور آپ سماعت کریں اسے اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے، مشعل راہ بنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ محفل سعید کا جو موضوع ہے وہ ہے اخلاص کی اہمیت اور اس کے ثمرات۔ خطبہ مسونہ کے بعد مشہور سورت ہے سورۃ اللیل، اس کی اخیر کی چند آیات تلاوت کی گئی۔ 17 سے لے کر کے 21 تک، 17 سے 21 تک کی یہ آیات ہیں جو پڑھی گئی۔ یہ موضوع اپنے آپ میں بہت ہی زیادہ اہمیت کا، افادیت کا حامل ہے، اور واعظین، ناصحین یعنی خطباء بارہا اس طرح کے عنوان کو عوام الناس کے سامنے مختلف اسلوب اور پیرائے میں پیش کرتے رہتے ہیں۔ اس کی ضرورت سب سے زیادہ ہم اور آپ کے لیے یعنی اہل اسلام کے لیے اس لیے اتنی زیادہ ہے کہ یہ عنوان یعنی اخلاص ہماری پیدائش کا مقصد ہے، یا یوں کہہ لیں ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور ان کے بیچ جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اس کی پیدائش کا جہاں کلام مجید میں ایک جگہ تذکرہ کیا، وہاں پر بھی یہی مقصد بیان کیا۔ یہ پہلی وجہ، ابھی دلائل آپ کے سامنے دیے جائیں گے۔ دوسری وجہ، ہم شریعت کی جتنی عبادت کریں، چاہے وہ عبادت کرنے کے اعتبار سے آسان ہو یا پھر وہ عبادت بڑی ہو، جملہ ساری عبادات کی قبولیت کا دار و مدار اسی پر ہے، اخلاص پر۔ یوں کہہ لیجئے جیسا کہ سلف صالحین میں سے کچھ لوگوں نے کہا ہے، اور یہ بھی قرآن اور حدیث کے دلائل سے بالکل ثابت ہے: الاخلاص فی العبادات بمنزلۃ الروح فی الجسد۔ عبادات میں اخلاص کی اہمیت اتنی ہی ہے جتنی زندہ جسم کے لیے روح کی اہمیت ہے۔ یہ ہم نے سنا، ایک جسم توانا ہو، تندرست ہو، اور ایسے ہی حسین ہو، خوبصورت ہو، لیکن اس میں سے روح نکال لی جائے، ایسے جسم کا کوئی فائدہ ہے؟ جسم چھوٹے بچے کا ہے، جوان شخص کا ہے، یا عمر رسیدہ انسان کا ہے، فائدے مند تبھی ہے جب اس کے اندر روح ہے۔ یہی مثال ہے شریعت کی جملہ عبادات، کوئی سی بھی ہوں، وہ عبادات جو ارکان کا درجہ رکھتی ہیں،
وہ عبادات جو شروط کا درجہ رکھتی ہیں، یا وہ عبادات جو فرائض اور واجبات کا درجہ رکھتی ہیں، یا مستحبات ان کا درجہ رکھتی ہیں۔ ساری عبادات کی قبولیت کا میزان، معیار اخلاص۔ جب تک ان عبادتوں میں اخلاص نہیں ہوگا وہ عبادت اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ یہ اس موضوع کی اہمیت کی وجہ ہے۔ ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں ان عبادتوں میں اخلاص ہونا ضروری ہے۔ اب ظاہر ہے جو شریعت کی ایسی عبادت ساری عبادات کی قبولیت کا دار و مدار رکھتی ہوں، اساس اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہو، جڑ کی حیثیت رکھتی ہو، ایسی عبادت کو لوگوں کے سامنے بار بار بیان کرنا اور اس کے تعلق سے لوگوں کو بار بار آگاہی کرتے رہنا، یا لوگوں کے سامنے یہ عبادت گوش گزار کرنا، یہ ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ تیسری وجہ، آج کل ہماری جو حالت ہے یہ ہمارے حال کی وجہ سے۔ حال ہمارا یہ ہے، قرآن کریم نے کہا 53 نمبر کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے سورہ انفال کا، ان اللہ ذالک بان اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جس قوم پر اللہ کسی بھی نعمت کا انعام کرتا ہے وہ نعمت ان سے سلب نہیں کی جاتی جب تک کہ قوموں کی حالت یہ ہو جائے کہ دی گئی نعمت کو ان سے چھین لیا جائے۔ آج ہمارا جو حال ہے یہ ہماری حالت کی وجہ ہے۔ ہم زیادہ نافرمانی کرتے ہیں، معصیت کا ارتکاب کرتے ہیں، نیکیاں کم کرتے ہیں، برائے نام کرتے ہیں۔ جب نیکیاں کم ہیں اور ان نیکیوں میں بھی زیادہ تر لوگوں کی یہ حالت ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی کی تھی، چاہے اس حدیث سے سمجھا جائے 111 نمبر کی الترغیب والترہیب کے اندر ہے، اور آخری جملہ ہے حدیث کا وَلْتُمِسَتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ۔ لوگ ایسا بھی وقت آئے گا شریعت کو عملی جامہ پہنائیں گے محض دنیا کی خاطر۔ آج کتنے ہی آپ کو مل جائیں گے وہ خود کہتے ہیں، ہمیں کسی عالم نے کہا آپ فجر کی نماز کا اہتمام کیجئے، فجر کے وقت میں برکت ہے، جو بھی رزق کا بحران ہے، معاشی فقدان ہے، یعنی تنگی ہے معاش کے اندر، وہ اللہ دور کر دے گا۔ بات تو صحیح اپنی جگہ ہے۔ پھر کہتے ہیں ایک لمبے عرصے سے ہم نے یہ علاج کیا، فجر کی نماز کا اہتمام کیا، اوقات فجر میں تلاش رزق کیا، لیکن تنگدستی ہے کہ دور جانے کا نام نہیں لیتی۔ اب یہ جو شکایت زبان سے سنی جا رہی ہے، یعنی نماز فجر کس لیے پڑھی گئی؟ محض اپنی تنگدستی دور کرنے کے لیے۔ بہت سے جسمانی مریض ہیں، قرآن کریم شفا ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ 82 نمبر کی آیت ہو، چاہے سورۃ الاسراء کی، یا ایسے ہی 5758 سورہ یونس کی، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ یہ نصیحت جو کلام مجید کی شکل میں ہم اور آپ کے بیچ آئی ہے، یہ شفاء لما فی الصدور ہے۔ اس میں جسمانی اور روحانی دونوں بیماریوں کا علاج موجود ہے، جیسا کہ دوسری آیت میں جس کا ریفرنس پہلے دیا گیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء۔ قرآن کریم کو ہم نے سراپا شفا بنا کے نازل کیا، کوئی شک نہیں قرآن کریم شفا ہے۔ ایک مریض مسلم ہی ہے، وہ کہتا ہے
مجھے یہ جسمانی بیماری ہے، میں نے قرآن کریم سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ بقرہ کی اخیر کی 2 آیتیں، آیت الکرسی، فلاں فلاں صورتیں لمبے عرصے سے پڑھی لیکن بیماری ختم نہیں ہوئی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی بیماری نہ ہوتی تو قرآن کریم کی تلاوت نہ ہوتی۔ قرآن کریم کی تلاوت محض اس لیے کی گئی جسمانی بیماری دور ہو جائے، جسمانی بیماری سے نجات مل جائے۔ یہ اس موضوع کے انتخاب کی تیسری وجہ ہے، حالت ہم اور آپ کی، ہمارے حال کی وجہ سے ہے۔ نیکیاں ہم کم کرتے ہیں اور ان نیکیوں کو کرتے بھی کس لیے ہیں؟ دنیاوی مفاد کے لیے، دنیاوی اغراض کے لیے اور دنیاوی مقاصد کے لیے۔ اگر وہ دنیاوی مطلب، دنیاوی مفاد نہیں ہوتا تو ہم ان نیکیوں کو عملی جامہ نہیں پہناتے۔ ایک انسان رمضان میں روزے، یہ سنی ہوئی بات ہے، کہنے والے کہتے ہیں رکھنا نہیں چاہتا۔ کس لیے رکھ رہا ہے؟ گھرانے میں بچے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں، سماج معاشرے میں دوسرے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں، بغیر کسی عذر کے اگر میں روزے نہیں رکھوں گا مجھے لوگ طعنہ دیں گے، میرے سلسلے میں ایسی ویسی باتیں کریں گے، اس لیے وہ شخص روزہ رکھ رہا ہے۔ نیکی کس لیے کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے۔ نیکی کس لیے کر رہا ہے؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں، زمانے کے لوگ طعنہ دیں گے اس لیے۔ فلاں فلاں کو ہدیہ دینا چاہیے، سماج معاشرے میں ہے کہ ایک انسان کسی کو بھی تحفہ دے، ہدیہ دے بغیر کسی مطلب اور مفاد کے لیے، یہ الفت و محبت کا باعث ہے، دیا جاتا ہے۔ ایک انسان دینا نہیں چاہتا، کس لیے دیتا ہے؟ نہیں دوں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ عیادت کرنی چاہیے نا، شریعت میں بہت زیادہ ترغیب دلائی گئی ہے۔ 967 968 969 جامع ترمذی کی یہ تینوں حدیثیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان کی، من عاد مسلما، جو شخص کسی مسلم کی عیادت کرتا ہے غدوۃً الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسی، صبح میں کی شام ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت اور رحمت کرتے ہیں، اور یہی حال اگر شام میں کیا ہے تو صبح ہونے تک۔ لیکن کیا ہے ہمارے یہاں؟ یہ ساری عبادات کی وجہ ہے۔ ایک شخص ہم جب بیمار ہوئے ہماری باز پرسی کے لیے نہیں آیا، اب اسے بیماری لاحق ہے، ہم کیوں جائیں؟ ہماری عیادت کرنے وہ نہیں آیا تھا، اس لیے ہم بھی اس کی عیادت کرنے نہیں جائیں گے۔ ایک شخص ہے ہم سے رشتے ناطے کو نبھاتا ہے، رشتہ ناتا اچھی طرح جوڑ کے رکھتا ہے، اس کے ساتھ رشتہ ناتا جوڑا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم رشتہ ناتا نہیں جوڑتے۔ کیوں نہیں جوڑتے؟ حالانکہ فضیلت ہے نا اس کی۔ شریعت میں صلہ رحمی کی فضیلت 3251 ابن ماجہ کا ریفرنس، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ صلہ رحمی جنت کی ضمانت ہے، اور بہت ترغیب دلائی گئی، صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ ایک انسان دنیا میں صلہ رحمی کسی کے ساتھ کر رہا ہے، مسلم ہے، ہم اور آپ بھی کرتے ہی ہیں۔ کس لیے کرتے ہیں؟ وہ ہمارے ساتھ کرتا ہے اس لیے ہم کرتے ہیں۔ کوئی اگر ہمارے ساتھ رشتہ نہ رکھے ہم اس کے ساتھ رشتہ نہیں رکھتے۔ یہ ہے آج ہماری حالت یا ہمارا حال۔ ہماری عبادت جو کم ہے، بڑی ہی معمولی ہے کرنے کے اعتبار سے، اس میں بھی وجہ یہ ہے ہم عبادات اللہ کے لیے نہیں کرتے، ہم عبادات مفاد کے لیے کرتے ہیں۔ 5991 یہ صحیح بخاری کا ریفرنس ہے۔ لیس الواصل بالمکافی،
جو آدمی بدلے میں کسی کے ساتھ بہتر سلوک کرے وہ رشتے ناطے کو جوڑنے والا نہیں ہے. اس نے کیا اس نے بھی کر دیا، بڑی بات کیا ہے. لیکن وَلَكِنَّ الْوَاصِلِ اِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا یا اِذَا قَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا. اصل میں رشتے ناطے کو نبھانے والا وہ ہے لوگ اس سے رشتہ ناتا کاٹے وہ جوڑے. سلام بڑی عبادت ہے نا. ابھی ہم نے سنا کچھ عبادتوں کے نام لیے گئے. آج یہ عبادت بھی اللہ کی خاطر نہیں کی جاتی، ہمیں جو کرتا ہے ہم اسے کرتے ہیں. السلام علیکم، کیونکہ یہ ہمیں سلام کرتا ہے اس لیے ہم بدلے میں اسے سلام کرتے ہیں. سلام ہم اس لیے نہیں کرتے کہ یہ اللہ کا نام ہے، اسے پھیلانا چاہیے. اور 505 جو ایک ریفرنس ہے صحیح ابن حبان کا، ابو شرح نامی ایک صحابی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا دلنی علی عمل اذا عملته وجبت لی الجنہ. اللہ کے نبی کچھ اعمال ایسے بتائیے، یا اخبرنی بعمل یوجب لی الجنہ، جو جنت واجب کر دے. اس میں افشاء السلام، سلام کو پھیلانا ہے. لیکن آج ہم اللہ کی خاطر جنت واجب ہو جائے اس کی خاطر سلام نہیں کرتے. وہ کرتا ہے تو کرتے ہیں. اطعام الطعام اسی کے بعد ہے نا، کھانا کھلانا. دعوت میں جو ہمیں بلائے گا ہم انہیں بلائیں گے. اس نے نہیں بلایا اس لیے ہم بھی اسے. یہ جو عبادات ہم اور آپ کر رہے ہیں اس کی وجہ ہیں. تو یہ کچھ وجہ تھی. اخلاص ساری عبادات کی قبولیت کا میزان ہے. ہم اور آپ دنیا میں پیدا کیے گئے اس کا مقصد اساس ہے. اس کی دلیل جیسا کہ سورہ ملک کی 2 نمبر کی آیت الذی خلق الموت والحیاء لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت زندگی اللہ نے پیدا کی کس لیے؟ تاکہ وہ تمہیں آزمائے تم میں سے احسن عمل کون کرنے والا. دیکھیے یہ نہیں کہا گیا کہ زیادہ عمل کون کرنے والا ہے، یہ کہا گیا احسن عمل، یعنی وہ عمل جو صالح ہے، وہ عمل جو حسین ہے. زیادہ تر مفسرین یا جملہ علماء عمل صالح یا احسن عمل کی تفسیر میں 2 ہی بنیادی صفت بیان کرتے ہیں. ان یکون عملہ خالصا للہ وموافقا بالسنہ. جس عمل میں اخلاص ہو، جس عمل کو رسول اللہ کے طریقے پہ کیا جائے، وہ عمل کیا ہے؟ صالح ہے، وہ عمل احسن ہے. ہم اور آپ کس لیے پیدا کیے گئے؟ تاکہ احسن عمل کریں. احسن عمل کسے کہتے ہیں؟ جس عمل کے اندر اخلاص ہو. اگر عمل میں اخلاص نہیں ہے پھر وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، جیسا کہ شروع میں کہا، ایک جسم کتنا ہی جسیم کیوں نہ ہو، کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو، اگر روح نہیں ہے وہ جسم کسی کام کا نہیں ہے. عمل کرنے کے اعتبار سے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس عمل کے اندر اخلاص نہیں ہے کسی کام کا نہیں ہے. یہ کچھ وجہ تھی اس موضوع کے انتخاب کی. اور آگے تعریف جو کہ اخلاص کی ہے، بہت سی تعریفات اس کی گئی ہے. اس میں یہ بھی کہا گیا صدق العبد فی توجہہ الی اللہ اعتقادا وعملا. آدمی اللہ کے لیے جو بھی کرتا ہے عقیدہ ہے یا عمل ہے، اگر عقیدے اور عمل میں محض اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، تو اس کا نام اخلاص ہے. کچھ آیات پڑھی گئی جو خطبہ مسونہ کے بعد ہے، اس میں یہی کہا گیا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. دوزخ سے کون بچایا جائے گا؟ جو سب سے بڑا متقی ہے. اتقا بہت زیادہ تقوی شعار ہے. کون ہے یہ بہت زیادہ تقوی شعار؟ اس کی صفات آگے 17 نمبر کی آیت ہے سورہ لیل کے آگے اللہ صفات بیان کر رہا ہے 21 نمبر تک. الذی یؤتی مالہ یتزکی،
مال دیتا ہے تاکہ تزکیہ ہو، مال کا بھی اپنے آپ کا بھی۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اللہ کہتا ہے ہمارے یہاں کسی کے لیے بھی کسی بھی نعمت پر بدلہ نہیں ہے سوائے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، اگر وہ نعمت چاہے عبادات جسمانی ہو، عبادات مالی ہو، عبادات اعتقادی ہو، ہم رب العالمین کے یہاں بدلہ کب دیے جائیں گے؟ جب ان تمام تر عبادات کا مقصد اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی ہو، اللہ کی خوشنودی ہے تبھی اللہ کے یہاں بدلہ ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور بدلہ اتنا ملے گا کہ انسان راضی ہو جائے گا۔ اخلاص کی جو اہمیت ہے وہ ایک جملے سے تو ہم نے سن لی کہ جسم کے لیے جس طریقے سے روح کی ضرورت ہے اسی طریقے سے ساری عبادات کی قبولیت کے لیے اخلاص ضروری ہے، کیونکہ اگر عبادات میں اخلاص نہیں تو انسان کا کوئی سا بھی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ ایک حدیث بہت مشہور ہے، یہ بار بار پڑھی جاتی ہے، صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، انسان کی ساری عبادتوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت حسین کب ہوتی ہے، نیت صالح کب ہوتی ہے، نیت بہتر کب ہوتی ہے؟ جب اس نیت کے اندر صداقت ہو، جب اس نیت کے اندر اخلاص ہو، تب جا کر کے ایک انسان کی نیت صالح ہوتی ہے، سچی ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہے۔ اسی لیے اخلاص کی تعریف میں جو علماء نے پہلا ہی لفظ استعمال کیا، صدق العبد فی توجہہ الی اللہ اعتقادا وعملا، بندہ سچا ہو عقیدے کے سلسلے میں بھی، عمل کے سلسلے میں بھی، جو وہ کر رہا ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے کر رہا ہو، اس میں وہ سچا ہے تو یہ ہے اخلاص۔ ہم اور آپ کی نیت سچی کب ہو سکتی ہے؟ جب اس کے اندر اخلاص ہو۔ اور نیت کا محل دیکھیے دل ہے، دل کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، یہ بھی مشہور حدیث ہے، ہم اور آپ نے سنی ہوئی ہے، 1599 صحیح مسلم کا جو ریفرنس ہے، الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہے پورا جسم درست ہے، جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے وہ فاسد ہے پورا جسم فاسد ہے، الا وہی القلب، وہ دل کا ٹکڑا ہے یا دل ہے، اگر وہ صحیح ہے تو پھر پورا جسم صحیح ہے۔ یہ دل، اسی میں ہی اخلاص ہوتا ہے۔ دل کی بڑی عبادت یا اعلیٰ درجے کی عبادت اخلاص ہے۔ کچھ عبادتیں ظاہری ہوتی ہیں جو اعضاء جسمانی سے کی جاتی ہیں، اور کچھ عبادات باطنی ہوتی ہیں۔ باطنی عبادات میں رئیس درجے کی عبادت ہے اخلاص، یعنی انسان اپنے دل کے اندر اخلاص پیدا کرے۔ اسی لیے جب تک دل میں اخلاص نہیں آئے گا یہ دل صحیح نہیں ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، 1772 یہ سلسلہ صحیحہ کا ریفرنس ہے، لَقَلْبُ ابْنِ آدَمَ أَشَدُّ انقلابا كالقدر اذا استجمعت غلیانا، یہ حدیث کا جملہ ہے۔ ایک دیگچی ہے یا بڑا سا پتیلا ہے، اس کے اندر پانی کو کھولایا جائے، جب پانی کھولتا ہے اوپر کا نیچے جاتا ہے، نیچے کا اوپر آتا ہے، اذا استجمعت غلیانا، پانی جو کھولتا ہے وہ بدلتے رہتا ہے، نیچے کا اوپر اور اوپر کا نیچے۔ یہ دیکھیے حکیم الامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، آپ نے کہا بنی آدم کا جو دل ہے وہ دیگچی میں یا بڑی ہانڈی میں کھولنے والے پانی کی طرح ہے، اس طرح نیچے کا اوپر، اوپر کا نیچے، جب پانی کھولتا ہے وہ ہوتا ہے، ایسے ہی یہ دل کے حالات بدلتے رہتے ہیں۔
کبھی دل صادق ہوتا ہے، کبھی دل صادق نہیں ہوتا، کبھی نیت بہتر ہوتی ہے، کبھی نیت بہتر نہیں ہوتی۔ اسی لیے ایک کتاب ہے جو کہ حلیۃ الاولیاء امام ابو نعیم ان کی ہے، جلد نمبر 5، اور بالکل ابتدا میں امام سفیان ثوری کا یہ قول نقل کیا۔ اس سے اخلاص کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ما عالجت شیئا اشد علی من نیتی، میں نے سب سے زیادہ علاج اپنی نیت کا کیا ہے، اور میرے لیے بہت سنگین رہا۔ کیوں؟ نیت بدلتے دیر نہیں لگتی، اور ہم نے یہ حدیث تو سنی ہوئی ہے 3522 نمبر کی، جو کہ جامع ترمذی کے اندر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دعا کو سب سے زیادہ پڑھتے تھے اس کا تعلق کس سے ہے؟ یہ ہے اخلاص کی اہمیت۔ اخلاص کیوں انسان کو اپنانا چاہیے اور اس کی اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ جس جگہ ہے، یعنی دل، اس دل کا یہ مقام ہے، اور وہ دل اگر بغیر اخلاص والا رہا تو کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اسی کی اصلاح کی دعا رسول اللہ نے سب سے زیادہ پڑھی ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے اس دل کو تیرے دین پر ثابت کر دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان جب تک اپنے دل کی اصلاح نہیں کرے گا اس کا دل مخلص نہیں ہوگا، اور جب دل مخلص نہیں ہوگا تو جو ظاہری ہم اعمال کرتے ہیں نا، نیکیاں کرتے ہیں، جسے ایمان کا نام دے دیں، کیونکہ ایمان نام ہی ہے نیک عمل کا۔ تو 2554 ترغیب و ترغیب کا ریفرنس ہے، لا يستقیم ایمان عبد حتی يستقیم قلبہ ولا يستقیم قلبہ حتی يستقیم لسانہ۔ جب تک انسان کا دل ثابت نہیں ہوگا، اس میں اخلاص نہیں ہوگا، کوئی سا بھی عمل، رسول اللہ تو ایمان کہہ رہے ہیں، اس کا ایمان ثابت نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان مستقیم نہیں ہو سکتا۔ ظاہری جو عبادات ہیں جسے ایمان کہا گیا ہے، ان عبادات کی قبولیت کا دار و مدار دل کی عبادات پر ہے۔ اور یہ بھی ہے کلام مجید سے ہم دیکھیں کئی جگہوں پر اللہ نے مختلف اسلوب میں اخلاص کی تاکید کی، بندوں کو حکم دیا، رسولوں کو بھی حکم دیا، ہم کو بھی حکم دیا۔ یہ حدیث، یہ قرآن کریم کی آیت سورہ بینہ کی 5 نمبر کی، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، لوگوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اس کے دین کو اسی کے لیے خالص کریں۔ جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب اس بات کا حکم دیے گئے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کریں۔ اور یہ بار بار کہنے کی ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے کہ ہم عبادات کم کرتے ہیں، اور کس لیے کرتے ہیں یہ ابھی ہم نے ابتدا میں سن لیا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ جو بھی عبادت کریں اس عبادت کو خالصۃ لوجہ اللہ، ابتغاء لمرضات اللہ، اللہ ہی کے لیے کرے، تب تو دنیا میں بھی سعادت ہے، آخرت میں بھی سعادت ہے۔ ایک حدیث جو کہ مسند احمد کے اندر ذکر کی جاتی ہے 21222، اور ایسے ہی ابن حبان کے اندر اس کا نمبر ہے 405۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے تعلق سے کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے مجھے یہ وحی کی گئی، بشر هذه الامة بالثناء والرفعة والتيسير والتمكين في الارض۔ یہ سنیے گا، کیونکہ آج جو ہماری حالت ہے نا، مجبوری کی یا مقہوری کی یا لاچاری کی، بے بسی کی یا پھر ذلت و خواری ہے، وہ وجہ یہی ہے کہ ہم اور آپ دنیا کے اندر پیدا تو کیے گئے، اس کے بعد ہمارے لیے یہ اللہ کی طرف سے التزامات تھے۔ رفعت ہمارا مقدر تھی، تسلط ہمارا مقدر تھا، اقتدار اور ایسے ہی حکومت و سلطنت رب العالمین نے ہمارے لیے رکھا۔
لیکن اس کے ضوابط تھے، اس کے قواعد تھے، یہ کلام مجید کے اندر بیان ہوا، حدیث میں پہلے اس کا ہی تذکرہ۔ اے نبی اپنی امت کو بشارت دے دیجئے، امت سے مراد امت دعویٰ نہیں، امت استجابہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، ویسے تو پورے ہی لوگ جو تا قیامت آئیں گے رسول اللہ کے نبی ہونے کے بعد سب کے سب امت محمدیہ ہیں۔ اب اس کی قسمیں کی گئی، جو آپ کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں، جو آپ کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں، اسے امت استجابہ کہا گیا، وہ قبول کرنے والی امت ہے۔ امت دعویٰ تو سبھی ہیں، یعنی سب کو ہی رسول اللہ نے دعوت دی ہے، اسلام کا پیغام سب کے لیے ہے۔ یہاں بشر ہذہ الامت، یہ جو بشارت دینے کا حکم ہے کہ نبی اپنی امت کو بشارت دے دیجئے، بالثنا، علویت، یعنی رفعت کی، بلندی کی، سب سے بلند یہی رہیں گے، سب سے زیادہ بلند یہی امت ہوگی۔ اور اس کے بعد والنصر والتیسیر والتمکین فی الارض، اللہ اس امت کی جو ماننے والی ہے ہمیشہ مدد کرے گا اور ان کے لیے معاملات کو آسان سے آسان کرے گا، زمین کے اندر تحکم، تسلط، غلبہ ان کو عنایت کرے گا۔ یہ رسول اللہ نے بیان کیا، اور یہ ہے بھی، ہم نے سنا ہوا ہے 139 اور اس طرح کی آیت سورہ ال عمران کے اندر، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سربلندی تمہارا ہی حق ہے اگر مومن ہو، کامیاب تم ہی ہو، بلند تم ہی ہو، لیکن شرط ہے ایمان والے بنے رہو۔ 55 نمبر کی سورہ نور کی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، یا ایسے ہی 105 نمبر کی سورہ انبیاء کی، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، زمین کے اندر حکومت اہل ایمان کی رہے گی۔ آگے کہا گیا وَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِعَمَلِ الْآخِرَةِ لِلدُّنْيَا فَلَيْسَ لَهُ نَصِيبٌ فِي الْآخِرَةِ، لیکن ان لوگوں کو کبھی بھی دنیا کے اندر اقتدار نہیں دیا جائے گا، یا ایسے ہی ان لوگوں کی اللہ مدد بھی نہیں کرے گا، ان کے معاملات اللہ آسان بھی نہیں کرے گا۔ جو دنیا میں رہتے ہوئے دین اپنائیں گے، لیکن کس لیے؟ دنیا کی خاطر اپنائیں گے، دنیا کے لیے اپنائیں گے، یعنی ان کی دینداری میں اخلاص نہیں ہوگا، ایسے لوگوں کی اللہ اعانت نہیں کرے گا، ایسے لوگوں کی اللہ مدد نہیں کرے گا۔ ساری جو حالت ہے اس کی وجہ یہ ہے، ہماری کچھ عبادتیں جو انجام ہم دیتے ہیں یا کرتے ہیں، ان عبادات کے اندر اخلاص نہیں ہے، اور جب انسان کی عبادت سے اخلاص نکلتا ہے تو پھر اس کی عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی۔ 27 نمبر کا جو ٹکڑا سورہ مائدہ کا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، رب العالمین اعمال ان کے قبول کرتا ہے جو متقین ہیں۔ یہاں پر بھی مفسرین نے یہی بتایا، جو مخلصین ہیں، اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والے ہیں، رب العالمین ان کی عبادات قبول کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا تھا، کتنا ڈرایا، یہ ساری حدیثیں جو ابھی آپ کے سامنے بیان کی جائے گی، ہم اور آپ اسے سماعت کریں۔ اخلاص کا جو مد مقابل ہے، یعنی ضد ہے، وہ کیا ہے؟ ریا۔ آج ہم اور آپ میں یہ جو ریا ہے اخلاص کی جگہ لے چکا ہے۔ ہماری عبادات میں اخلاص ضروری ہے، اور آج کل ہم اور آپ اپنی عبادات میں نعوذ باللہ ریا ضروری بنائے ہوئے ہیں۔ ایک انسان عبادت تو کرتا ہے، لیکن کرنے سے زیادہ اس کی تشہیر کرتا ہے، کرنے سے زیادہ اس کے بارے میں لوگوں کو بتلاتا ہے، کرنے سے زیادہ اس کے بارے میں لوگوں کو سناتا ہے۔ بہت علماء ہیں جنہوں نے یہ حکمت والی بات کہی ہے، اخلاص ہی کے تعلق سے انسان کے لیے نیکیوں کو چھپانا اتنا ضروری ہے جتنا وہ اپنی برائیوں کو چھپاتا ہے۔ آج کوئی بھی شخص وضاحت آ جانے کے بعد، صداقت آ جانے کے بعد، دلیل آ جانے کے بعد اپنا جرم قبول نہیں کرتا،
گلیاں یا ایسے ہی جو عذر لنگ ہے وہ بیان کرتا ہے. غلطی ہے، گناہ ہوا ہے، لیکن اس گناہ کے تعلق سے نصیحت قبول نہیں کرنی، اقرار نہیں کرنا کہ گناہ ہوا ہے، گناہ کیا ہے. اور ہم اور آپ ہیں، گنہگاری ہیں. ہم اپنے گناہ کو کیسے چھپاتے ہیں جبکہ یہ ہمارا ایمان ہے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. زمین اور آسمان کی کوئی بھی چیز اللہ سے مخفی نہیں، لیکن یہ انسان کی فطرت ہے، ودیعت ہے. ندامت اور شرمندگی کی خاطر انسان اپنا گناہ چھپاتا ہے. اسی لیے یہ دیکھیے 2129 صحیح مسلم کا ایک ریفرنس ہے. آج یہ بھی ہوتا ہے کچھ لوگ روزے سے نہیں ہوتے، چاہے رمضان میں ہو، جب پوچھا جاتا ہے تو وہ جھوٹ بول کر کے یہ کہہ دیتے کہ ہاں ہم روزے سے. اتنا انسان چھپاتا ہے، نیکی کی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ نیکی کے تعلق سے لوگوں کو کہتا ہے کہ میں نے نیکی کی ہے. ہم بار بار سنتے رہتے ہیں جب بھی بات ہوتی ہے، آپس میں ایک انسان گفتگو کرتا ہے، میں نے آج یہ کیا یہ کیا یہ کیا. لوگ تہجد پڑھتے ہیں، حالانکہ وہ جس وقت میں ہیں اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ تنہائی کی خلوت کی عبادت ہے، اللہ اور آپ کے بیچ کی ہے. یہ وقت آپ کو سکھا رہا ہے کہ اس کو تنہائی میں رکھا جائے، خلوت میں رکھا جائے، اس کو چھپایا جائے. تہجد کے بھی تذکرے انسان دوران گفتگو کرتا ہے. میں نے اتنے سالوں سے قیام اللیل ترک نہیں کیا ہے. فرض نماز تکبیر اولیٰ اتنے سالوں سے میری نہیں چھوٹی ہوئی ہے، میری فوت نہیں ہوئی ہے. یعنی عبادات کو چھپانا چاہیے، لیکن آج ہم میں ریا نمود اتنا ہے، شہرت اتنی ہے کہ ہم اپنی عبادات کا چرچا کرنے سے زیادہ کرتے ہیں. جن عبادات کو ہم نے عملی جامہ پہنایا بھی نہیں، کسی کی مدد نہیں کی. اگر اتفاق سے کسی نے کہہ دیا ہم نے آپ کے تعلق سے سنا ہے کہ فلاں کہ آپ نے یہ ہیلپ کی ہے، مدد کی، ہاں ہماری وجہ سے وہ اس مقام کو پہنچے ہوئے ہیں، ہماری وجہ سے وہ اس منصب پر فائز. جو کام کیا نہیں ہے اس کی بھی شہرت، جو کام کیا نہیں ہے اس کے تعلق سے بھی لوگوں کو باور کرانا ہے. اور جو حدیث کا ریفرنس دیا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ جو انسان جس نعمت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا اور حقیقت میں وہ نعمت اس کے پاس نہیں ہے، دوہرا جھوٹا ہے وہ. ایک تو اس نے شہرت بھی لی ہے اور اس عمل کو کیا بھی نہیں ہے. آج ہم اپنے ریا نمود میں اس قدر مستغرق ہیں کہ اپنی کی گئی عبادات کا چرچا تو کرتے ہی کرتے ہیں، ان عبادات کو بھی لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں جن عبادات کو ہم کبھی انجام ہی نہیں دیتے. کس لیے؟ فلاں ہمارے تعلق سے یہ سمجھے، فلاں ہمیں اتنا بہتر کہے، فلاں ہمیں اتنا پاکیزہ سمجھے. عابد، زاہد، متقی، پرہیزگار، اللہ والا، ولی اللہ، جو بھی ایک انسان کی خواہش ہے. ریا نمود اتنا زیادہ ہے. 6499 صحیح بخاری کا ریفرنس. کچھ الفاظ اس کے مختلف ہیں اس لیے سلسلہ صحیح ہے. 2566 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرائی اللہ یوم القیامہ. جو آدمی نیکیاں کرنے کے بعد نیکیوں کو دکھلاتا ہے. آج چند کے بیچ نماز پڑھنی ہو، ہماری نماز حسین بن جاتی ہے، ہماری نماز میں وقت زیادہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ فلاں فلاں ہمیں دیکھ رہا ہے، یا ایسے ہی لوگوں کو آگاہ کرنا ہے، یا لوگ دیکھ رہے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی ہم مدد کر دیتے. کیوں؟ تاکہ لوگوں کے بیچ میں ہمارا یہ رتبہ بنا رہے. فیاض، سخی، یا ایسے ہی دلدار ہیں. رسول اللہ کہتے ہیں من یرائی، جو آدمی دکھلاتا ہے وہ کل قیامت کے دن پوری مخلوقات کے سامنے دکھلا دیا جائے گا. اور پھر ومن سمع اللہ، جو آدمی دنیا میں چرچے کرتا ہے اپنی عبادات کے، چھپاتا نہیں، اللہ کل اس کے چرچے کرے گا میدان محشر میں، اچھائی میں، بہتری میں، برتری میں کہ یہ پاکیزہ ہے. وہی الفاظ جس کا ریفرنس سلسلہ صحیحہ کے حوالے سے دیا گیا، اس میں کیا ہے؟ حقرہ، اس کو ذلیل بنا کے رکھے گا اللہ.
اور ایسے ہی دوزخ میں اللہ داخل کرے گا۔ اور یہ حدیث کے بھی الفاظ ہیں جیسا کہ بیان ہوئے ہیں مختلف حدیثوں کے اندر۔ 1555 صحیح الجامع کا ریفرنس ہے۔ رسول اللہ نے کہا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، میں سب سے زیادہ تمہارے لیے جس سے ڈرتا ہوں وہ کیا ہے؟ شرک اصغر ہے۔ پوچھا گیا شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ نے کہا الشرک الاصغر هو الرياء، آپ جو نیکیاں کریں اس کا چرچا کریں، لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ جب ایک انسان ایسا کر کے میدان محشر میں آئے گا، یہ حدیث ہے 4203 ابن ماجہ کا بھی ریفرنس ہے، اذا جمع اللہ الاولین والآخرین یوم القیامہ، سارے انس و جن حشر کی عدالت میں موجود ہوں گے، اور ینادی مناد، اللہ کی طرف سے ایک ندا لگانے والا آواز لگائے گا، اور وہ آواز یہ ہوگی، اللہ کا اعلان ہے، من اشرک فی عمل لی غیری، جس نے کوئی عمل کیا اور اس عمل میں میرے علاوہ کسی اور کو بھی شریک کیا۔ ابھی ہم نے سنا نا، شرک یہی نہیں ہے کہ آپ غیر اللہ کی عبادت کریں یا ان آستانوں پہ جا کر کے رکوع اور سجدہ کریں جنہیں ہم اور آپ شرک اکبر کہتے ہیں۔ شرک یہ بھی ہے، اور آج یہ بہت زیادہ ہے ہم اور آپ کے بیچ میں، کیونکہ انسان جو بھی کرتا ہے اس کی نیت ہی ہے، مجھے لوگ یہ سمجھے اللہ کی خاطر، آخرت کی خاطر کیا ہی نہیں ہے۔ کرنے سے زیادہ وہ کرنے پر جو رتبہ ملنا چاہیے، شہرت ملنی چاہیے، اس کا متقاضی ہوتا ہے یا متمنی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شرک یہ بھی ہے کہ انسان ریا اور نمود کرے۔ اللہ کہے گا میدان محشر میں، فرشتہ اعلان کر رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے جس نے کوئی عمل کیا اس میں میرے علاوہ کسی کو شریک کیا، یعنی ریا اور نمود کیا۔ اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، جاؤ ان کے پاس آج حشر کی عدالت میں، اور هل تجدون عندهم جزاء فليطلب منهم، اور اگر اپنے کیے گئے نیکیوں کا بدلہ ان کے پاس پا سکتے ہو، نمازیں بہت پڑھی، کن کے لیے پڑھی تھی؟ جاؤ ان کے پاس۔ عمرے بہت کیے، کن کے لیے؟ جاؤ ان کے پاس۔ زکات دی، انفاق فی سبیل اللہ کیا، کن کے لیے؟ جاؤ ان کے پاس۔ تلاوت قرآن سے اپنے آپ کو سرشار کیا، اوروں کی مدد کی، پڑوسیوں کا حق ادا کیا، یا ایسے ہی اسلام کے شعائر کو عملی جامہ پہنایا، کن کے لیے؟ اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، دنیا میں جن کو دکھلانے کے لیے دین اپناتے تھے، حشر کی عدالت میں آج انہی کے پاس جاؤ۔ فَلْيَطْلُبْ مِنْهُمْ هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً، ان سے مانگو اپنی نیکیوں کا بدلہ، پا سکتے ہو تو پالو، دے سکتے ہیں تو لے لو۔ یہ ہے حدیث کے اندر۔ اور پھر ایک حدیث یہ بھی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی 2985 نمبر کی، انا اغنى الشركاء عن الشرك، جن لوگوں نے میری عبادت میں مجھ کو تو رکھا ہی رکھا، اللہ کے لیے بھی اور فلاں فلاں کے لیے بھی۔ شرکت کسے کہتے ہیں؟ شرکت حصے داری کو کہتے ہیں نا، یہ بھی اور وہ بھی۔ آج ہماری عبادات میں اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کم ہوتی ہے، زیادہ تر عبادتیں محض مطلب مفاد شہرت ان سب کے لیے ہی ہوتی ہے۔ یہاں تو انہی عبادتوں کا بیان ہے جن عبادتوں میں حصے داری ہے، اللہ کے لیے بھی اور ریا نمود کے لیے بھی۔ اعلان ہوگا میں ان سارے شریکوں سے آج برات اور بیزاری کا اعلان کرتا ہوں جنہوں نے میری عبادت میں میرے ساتھ اوروں کو شریک کیا، چاہے وہ شرک اکبر ہو یا شرک اصغر۔ کوئی اصغر کا نام سن کر کے یہ نہ سمجھے کہ یہ چھوٹا شرک، محض بہت چھوٹا ہے، یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب ایک حدیث سے آپ کے سامنے وضاحت کی جائے گی کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اللہ اعلان کرے گا اور اس کے بعد کہے گا من اشرک فیہ
غیری ترکتہ وشرکا، جس نے کوئی بھی عبادت میں میرے ساتھ کسی کو بھی شریک کیا، آج اس کو بھی، اس کی عبادت کو بھی میں دور کر دے رہا ہوں، میں اس سے بیزار ہوں، اسے بدلہ دینے والا نہیں۔ اب یہ حدیث جس میں یہ الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ ریا انسان کے لیے کتنا خطرناک ہے، اخلاص نہیں عبادت میں، تو پھر اس عبادت کے تعلق سے رسول اللہ نے کتنا آگاہ کیا امت کو۔ یہ 4204 ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں الا اخبرکم بما ہوا اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال۔ یہ حدیث سن لیجئے، ریفرنس آپ کو دیا گیا۔ میں تم کو بتلاتا ہوں تمہارے تعلق سے مجھے جس کا سب سے زیادہ اندیشہ ہے، خطرہ ہے، ڈر ہے، اور وہ اتنا بڑا اندیشہ ہے، خطرہ ہے کہ دجال بھی اس کے سامنے کم ہے۔ دجال کا فتنہ، دجال کا جو اندیشہ ہے یا پھر اس کا جو خطرہ ہے، اس سے بھی زیادہ میرے نزدیک یہ گناہ تمہارے لیے شدید ہے، اور اس تعلق سے میں ڈرتا ہوں تمہارے لیے۔ یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ دجال 2946 صحیح مسلم کا ایک ریفرنس ہے، اس میں کہا گیا ما بین خلق آدم الی قیام الساعہ خلق اکبر من الدجال۔ دجال سے بڑا فتنہ آدم کی پیدائش سے لے کر کے قیامت تک کسی کا بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ نے اتنے بڑے فتنے کو اس حدیث میں مثال بنایا اور کہا جس گناہ سے میں تمہاری خاطر ڈر رکھتا ہوں وہ اس مسیح دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ وہ کیا ہے؟ حدیث میں یہ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الریا، وہ گناہ ہے ریاکاری، ریا نمود، شہرت، عبادت کرنا اللہ کے لیے اور اوروں کے لیے۔ اگر دجال کا فتنہ ایک مومن اس کا سامنا کرے جو اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے، تو 4319 نمبر کی ایک حدیث ابو داؤد کی ہے جس میں یہ بیان ہے کہ جب دجال کے تعلق سے کوئی سنے تو نہ جائے۔ من سمع الدجال فلینع عنہ، دجال آ گیا، نکلا ہے، سنا مومن نے، تو رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پیچھے ہٹو، دور بھاگو، اس فتنے کو دیکھنے کی چاہت بھی نہ کرو۔ کیوں؟ ایک انسان ومن زعم یا ومن یرا انہ مؤمن، خیال تو کرے گا کہ میں تو مومن ہوں، مجھے تو سب کچھ معلوم ہے کہ دجال یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، لیکن جائے گا محض دیکھنے کے لیے، اور جب وہ دیکھنے جائے گا فَيَتَّبِعُهُ بِمَا فِي الشُّبُهَاتِ عِنْدَهُ، جو شبہات اللہ نے اس کو دیے ہیں کہ وہ شک اور شبہ کے فتنے میں واقع کرے گا، یہ مومن شخص جو اپنے آپ کو مومن سمجھ رہا تھا دجال کا فتنہ دیکھنے جائے گا تو اس کے فتنے کا شکار ہو جائے گا۔ یہ حدیث اسی طرح اگر ہم اور آپ کی عبادت میں ریا رہا، ہم اور آپ کی عبادت میں نمود رہا، تو پھر وہ عبادتیں ہمارے کسی کام کی نہیں ہیں، ہم اور آپ عبادت کرنے کے بعد محرومی کے شکار ہوں گے۔ اسی لیے ایک حدیث جو ذکر کی جاتی ہے 3140 سنن نسائی کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی ان رجلا غزا یلتمس الاجر والذکر، ایک انسان ہے غزوہ کر رہا ہے اور جہاد کرنے کے ساتھ ساتھ یلتمس الاجر والذکر، اللہ سے اس کو اجر بھی چاہیے، ساتھ ساتھ نام بھی چاہیے، مجاہد ہوں یا ایسے ہی غازی ہوں، سپاہی ہوں، بہادر۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا
کیا اس کو اجر ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا لا شیء لہ، اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ 3 بار وہ صحابی اللہ کے نبی سے یہی سوال کرتے ہیں، شاید کوئی رہا ہو۔ 3 بار پوچھا گیا، فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ 3 مرات، یہ سوال 3 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا۔ آپ نے 2 ٹوک یہ ارشاد فرمایا، لا يقبل اللہ عملا الا اذا كان خالصا، رب العالمین کوئی بھی عمل قبول نہیں کرے گا جب تک کہ اس کے اندر اخلاص نہیں ہوگا۔ عمل کے اندر اخلاص ہے تب رب العالمین قبول کرے گا، اور عمل کے اندر اخلاص نہیں ہے تو پھر رب العالمین کے ہاں وہ عمل قبول نہیں۔ ہمارے دین میں داخل ہونے کا جو ذریعہ ہے وہ کون سا کلمہ ہے؟ یہ اخلاص کی اہمیت ہے۔ ہم جس کلمے کے ذریعے دین میں داخل ہوئے ہیں اس کی قبولیت بھی الفاظ ہیں، اسی لیے بڑی بڑی ساری عبادتوں کے تعلق سے اخلاص کی صفت قرآن اور حدیث کے اندر بیان ہوئی۔ 99 نمبر کی یہ حدیث جو کہ صحیح بخاری کتاب العلم کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامت یا رسول اللہ، آپ کی شفاعت میدان محشر میں کس کو مل سکے گی؟ شفاعت کریں گے دوزخ سے بچایا جائے گا، جنت میں داخل کیا جائے گا۔ پہلے حضرت ابو ہریرہ کی تعریف ہوئی اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، یعنی محض لا الہ الا اللہ کہہ دینا جنت میں جانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ بہت سے لا الہ الا اللہ جو لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے نہیں کریں گے وہ نہ رسول اللہ کی شفاعت کے مستحق ہوں گے نہ جنت میں جائیں گے۔ جس نے اخلاص قلب کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا، کل حشر کی عدالت میں میری شفاعت کا وہ خوش نصیب مستحق ہوگا، یہ رسول اللہ نے کہا۔ یعنی اسلام میں داخل ہونے کی جو بنیاد ہے، ہمارا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی قبولیت کے لیے بھی اخلاص ضروری ہے، اور یہ لفظ اخلاص کے ساتھ حدیث کے اندر بیان ہوا۔ اور ایسے ہی ارکان اسلام کا دوسرا عمل جس پر عملی عبادات کی قبولیت یا ایسے ہی عملی عبادات کا دار و مدار ہے، جس کے تعلق سے ہم یہ سنتے رہیں 2616 جامع ترمذی کے جو حدیث ہے عمودہ الصلاۃ، اسلام کا پلر نماز ہے۔ قرآن کریم میں دیکھیں نماز پڑھنے والوں کا ہی تذکرہ ہے، پڑھتے تھے لیکن قبول ہوئی، جنت میں گئے، کیوں قبول نہیں ہوئی؟ وجہ اللہ نے بتائی، چاہے 142 42 نمبر کی وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، اقامت کے ساتھ نماز تو ادا کی لیکن سستی غفلت کے لیے، اور ایسے ہی لوگوں کو دکھلانے کے لیے 4 سے 7 تک سورۃ الماعون فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، نماز پڑھنے والے ہی ہیں، ہم کتنے بے حس ہیں کہ نماز بھی نہیں پڑھتے۔ یہ تو ان کا تذکرہ ہے کہ جو نماز پابندی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، مصلین اسم ہے اور اسم فاعل ہے، استمرار پر دلالت کرنے والا ہے، پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والے، لیکن نماز میں کوتاہی ہے، غفلت کرتے ہیں، سہو کرتے ہیں، یا بے وقت پڑھتے ہیں، یا ایسے ہی نماز دکھلانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ 5260 اگرچہ اس روایت کے اندر کچھ کلام ہے لیکن دوسری روایتوں سے یہ حدیث قابل بیان بن جاتی ہے، من صلی یرائی فقد اشرک۔ ابھی ہم نے سنا شرک کیا ہے، دکھلانا بھی ہے۔ جو نماز دکھلانے کے لیے پڑھتا ہے وہ عبادت نہیں کرتا، وہ شرک کرتا ہے، ایسی عبادت جو کہ دوسری عبادتوں کی سردار ہے۔ اور ایسے ہی اسلام
اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر یہ عبادت ریاکاری کے لیے پڑھی جا رہی ہے تو پھر اللہ کہہ رہا ہے وہ شرک کر رہا ہے۔ یہ تو بے نمازی کی مثال ہے۔ 1080 ابن ماجہ کا ریفرنس، لیسا بین العبد والشرک ترک الصلاۃ فمن ترکہا فقد اشرک۔ بندے کے بیچ میں اور ایسے ہی اس کے شرک کے بیچ میں نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ جو آدمی نماز چھوڑتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ یہ نماز پڑھ کے شرک کر رہا، یعنی جس نے ریاکاری کے لیے نماز پڑھی اس نے نماز پڑھتے ہوئے گناہ کیا، اس نے نماز پڑھ کر کے عبادت نہیں کی۔ یہ ہے نماز کی قبولیت کے لیے بھی شرط کلام مجید کے اندر جو رب العالمین نے بیان کی ہے کہ ایک انسان اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ سورۃ المومنون کی پہلی دو آیتیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کون سے مومنین کامیاب ہے؟ نماز جو پڑھتے ہیں۔ کیا عمومی اعتبار سے جو نماز پڑھتے ہیں یا ایک صفت بیان کی گئی جن کی نماز میں خشوع ہے؟ اور اسی سے یہ بھی حدیث سے بیان ہوا، 2653 نمبر کی ایک حدیث جو جامع ترمذی کے اندر ہے۔ حضرت ابو الدرداء نے کسی سے کہا تھا، انی احدثک ھذا الحدیث، میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں یہ حدیث اول علم یرفع من ھذہ الامہ الخشوع، سب سے پہلے اس امت سے جو علم اٹھایا جائے گا وہ خشوع کا ہوگا۔ یعنی ایک طرح سے خشوع یہ اخلاص سے جڑی ہوئی عبادت ہے، اخلاص یہ بھی قلبی عبادت ہے، اور خشوع جو کہ اخلاص پر دلالت کرتی ہے یہ بھی قلبی عبادت ہے۔ پھر آگے حضرت ابو الدرداء کہتے ہیں جس کو یہ حدیث بیان کی، یوشک ان تدخل مسجد جماعہ یا مسجد جامع، آپ ایسی مسجد میں داخل ہوں گے جس میں ایک لمبی تعداد نماز پڑھنے والوں کی ہے، فلا ترى فيه رجلا خاشعا، لیکن آپ ان نمازیوں کی بھیڑ میں سے ایک کو بھی خشوع والا شخص نہیں پائیں گے۔ یعنی ان کی جو نماز پڑھی گئی ہے وہ نماز خشوع کی صفت سے خالی ہے، اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، خشوع نہیں ہے، وہ نماز پڑھ کے عبادت نہیں کر رہے، اللہ کو راضی نہیں کر رہے، بلکہ گناہ کر رہے ہیں۔ امت سے سب سے پہلے یہ عبادت اٹھائی جائے گی، خشوع۔ آج ہم اور آپ کی کیا حالت ہے؟ اپنا احتساب کر کے، اپنے ضمیر سے سوال کر کے ہم اچھی طرح جان سکتے ہیں کہ ہم نماز پوری طرح نہیں پڑھتے، حفاظت کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ جتنی پڑھتے ہیں ان نمازوں کی کیفیت بھی ایسی ہے کہ وہ خشوع سے خالی ہے، چاہے جلد بازی کی وجہ سے یا پھر کسی جب گفتگو ہوتی ہے انسان کہتا ہے جمعہ تو پڑھنا ہے، اگر جمعہ نہیں پڑھا یا ایسے عصر کی نماز پڑھنی، عصر کی نماز نہیں پڑھی تو پھر گھر والے کیا کہیں گے؟ کچھ لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں کس لیے؟ بی بی فجر کی نماز پڑھتی ہے، ہم بی بی پر غلبہ رکھنا چاہتے ہیں، یا ایسے ہی ان کو اپنی نصیحتوں کا پابند بنانا چاہتے ہیں دنیاوی اعتبار سے۔ وہ نماز کی پابند ہے، فجر میں بھی نماز پڑھتی ہے، اگر میں فجر کی نماز نہیں پڑھوں گا تو میری حیثیت، میری وقار بیوی کے سامنے کیا رہے گی؟ اس وجہ سے وہ جناب فجر کی نماز ادا کرنے آتے ہیں تاکہ جو ان کا گھر میں رعب دبدبہ ہے، غلبہ ہے، بیوی کو دنیاوی اعتبار سے وہ اپنے زیر غلبہ رکھنا چاہتے ہیں، یہ نماز کی وجہ ہے۔ تو آج ہماری نمازوں کے اندر خشوع نہیں ہے۔ جمعہ عید کی نماز محض لوگ اس وجہ سے پڑھ لیتے، اگر اتنا بھی نہیں پڑھے تو لوگ مسلمان ہی نہیں کہیں گے، اس لیے ہم ان نمازوں کے اندر حاضری دیتے ہیں۔ زکوٰۃ ہو یا اسی طریقے سے حج ہو، روزہ ہو، ان سب کی عبادات کی قبولیت کا بھی دار و مدار اخلاص پر ہے۔ یہ موضوع اپنے آپ میں بہت ہی وسیع ہے، بہت کشادہ ہے، وقت اجازت نہیں دیتا کہ آپ کے سامنے مزید گفتگو کی جائے۔ انشاءاللہ موقع رہا آئندہ گفتگو کی جائے گی۔ رب العالمین ہمیں ان بندوں میں سے بنائیں جو ساری عبادات اسی کی رضا اور خوشنودی کے لیے انجام دیتے ہیں۔ اللہم اجعلنا من المخلصین، یا اللہم اجعلنا من المخلصین الذین یخلصون۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں بنائیں جو ساری عبادات اخلاص کے ساتھ انجام دیتے ہیں اور وہ اللہ کے یہاں چنندہ بندوں میں شمار کر لیے جاتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔